الحمد لله الذي أنزل الفرقان وهدانا به إلى عقائد الإسلام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الإيمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تھوڑی آواز کو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین. حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی برکتوں والی شرات میں ہم اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہیں. رب ذوالجلال اس رات کے فیض و برکات سے سب کو مستفید فرمائے. یہ رات بڑی عظمت والی ہے اور رب ذوالجلال نے اس کی حکمتیں قرآن کے اندر بیان فرمائی. ارشاد گرامی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں حکمت والے کام بانٹے جاتے ہیں. اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو کچھ ڈیوٹیاں جو ہے وہ ان کے ذمہ لگاتا ہے اور وہ پھر ان ڈیوٹیوں کو نبھاتے ہیں. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کون سی ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے. تو اس رات میں رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لگاتا ہے. جس طرح کہ مشکات کے اندر حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں ایکو بند کر، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر تھی اور حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے اس کے متعلق تم کچھ جانتی ہو؟ تو سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت زندگی، موت اور جتنے بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ ان سب کا حکم ارشاد فرماتے ہیں اور پھر اس کو فرشتے جو ہیں وہ آگے نبھاتے ہیں. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس رات میں رب ذوالجلال کی طرف سے بہت بڑی عنایات ہیں اور بہت بڑے فضل ہیں. اس رات کی جو سب سے بڑی مناسبت ہے وہ بندہ مومن کے گناہوں سے توبہ کرنے میں، کہ شب برات اور گناہوں سے توبہ ان کی آپس میں بڑی گہری مناسبت ہے. کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جس رات میں رب ذوالجلال کے بندے اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہیں اور اپنے
گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس پاک مہینے کی عظمت کے متعلق پوچھا گیا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ درود و سلام کا مہینہ ہے، شعبان المعظم، اور رب ذوالجلال نے اس پاک مہینے کے اندر ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو اپنے اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑی رحمت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کے فیض و برکات میں سے یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال کی رحمت پکار پکار کے اپنے بندوں کو بلا رہی ہوتی ہے۔ یعنی عام حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص نے کوئی خیرات کرنی ہو تو لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایڈریس لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں تو اسے سوال کرتے ہیں تو وہ اس کی مرضی ہوتی ہے تھوڑا دے یا زیادہ دے۔ تو اگر سخی جو ہے سخاوت کرنے والا، اللہ کی راہ میں دینے والا چوک میں کھڑا ہو کے آواز لگانے لگ جائے کہ ہے کوئی مجھ سے خیرات لینے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، وہ ہلکا سا اشارہ کرے تو میں اسے خیرات دوں اور اسے مال دوں۔ تو بس اسی طرح اس رات میں بھی حضور اسلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں منادی کر دو کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے دور ہو اس دنیا کی محبت میں، اس دنیا کے پیار میں۔ دنیا کی محبت نے اسے مجھ سے دور کر دیا ہے، دل اس کا سخت ہو چکا ہے، غیرت ایمانی اس کے اندر ختم ہو چکی ہے، تو اس سے بھی جا کے یہ پیغام دے دو کہ میں اپنی رحمت کے دروازے جو ہے وہ میں نے کھول دیے ہیں، اور رب ذوالجلال کی خصوصی رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا پہ جلوہ فرما ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال کے فرشتے جو ہیں وہ اس رات میں گلیوں میں بازاروں میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ آج تیرے بندوں میں یہ ذوق ہے، یہ شوق ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے تیرے گھر کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اے اللہ آج وہ تیری بارگاہ میں سر جھکائیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کہ جاؤ تم ان سے کہو کہ جو بھی اس رات مجھ سے مانگے، جو کچھ بھی مانگے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں انہیں عطا فرما دوں گا۔ حضرت گرامی، اس رات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہمارے اس معاشرے میں عام ہے وہ رزق کا مسئلہ ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تو اس رات کی عظمتیں اور اس رات کے جو فیض و برکات ہیں ان سے مستفید ہونا اس کو بھی جائز نہیں کہا، اور اس کو ہندوؤں کی رات جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کی رات ہے، تو جن کی ہندوؤں کی رات ہے وہ ہندوؤں کی رات سمجھتے رہیں، ہماری تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی رات ہے۔ اور رب ذوالجلال کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف سیاح کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں جا کے پوچھو ہے کوئی ایسا شخص ہے جو رزق کا طالب ہو، تو اب فرشتے کس طرح آگے پوچھتے ہیں؟ فرشتے یہ تو نہیں کہتے آگے کہ آواز لگانا شروع کر دیں، وہ نوری مخلوق ہے کہ ان کی آواز کو ہم سمجھ سکیں یا سن سکیں۔ فرشتے بندہ مومن کے پاس آتے ہیں، اس کے دل کی کیفیت جو ہے وہ جان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کے رزق میں کمی ہے، اور یاد رکھیے کبھی بھی رزق کی تلاش میں اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرنا، کیونکہ اس میں سب سے بڑی ایک خرابی یہ آ جاتی ہے کہ جب انسان کے
پیٹ میں رزق حرام آتا ہے نا تو عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص حرام کھانے کا عادی ہو تو اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم نہیں کرتا، نہ اس کے چہرے کو بدلتا ہے، نہ اس کی آنکھیں چار ہو جاتی ہیں، اور نہ ہی اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے۔ چہرے کی رونق برقرار رہتی ہے، لیکن رب کائنات حرام رزق کی وجہ سے دل کو اندھا کر دیتا ہے، دل کو بیمار کر دیتا ہے، اور جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو عبادت کا ذوق بھی ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، اس میں کسی لحاظ سے بھی غیرت نہیں رہتی، نہ غیرت ایمانی رہتی ہے، نہ عملی غیرت رہتی، وہ ہر لحاظ سے غیرت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کا ذوق حاصل کرنے کے لیے رزق حلال جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عام حالات میں نماز کا پابند ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے کوئی درمیان میں ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ اب اس کا نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا، نماز پڑھنا اس کو اچھا نہیں لگتا، مسجد جاتا ہے اور فوراً بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اولیاء کرام نے لکھا کہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کے اندر حرام رزق جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور اس حرام رزق کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، دل سیاہ ہونے کی وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگتا۔ تو پھر چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو پانی آ رہا ہے اس پانی میں کہیں کوئی گندی نالی کی طرف سے سوراخ تو نہیں ہو گیا، جو ہمارے گھر میں رزق آ رہا ہے اس رزق میں کوئی حرام لقمہ کی آمیزش تو نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام لقمہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ کو بہت بڑا ڈاکہ جو ہے وہ مارے یا کسی کا حق چھین لے، اس سے چیز کو چھین کے فرار ہو جائے تو اسے حرام رزق کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مال مشکوک بھی حرام رزق کی طرح ہوتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ اگر کسی چیز میں 71 احتمالات ہوتے اور ایک احتمال یہ ہوتا کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے یا کوئی چیز ہے، اس کے بارے میں 70 بندے یہ کہیں کہ یہ پاک ہے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ پاک نہیں ہے، تو کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ایک کی بات پر عمل کرتے تھے، جب تک مال بالکل من کل الوجوہ وہ حرام سے پاک نہیں ہو جاتا تھا، مال مشکوک کو بھی صحابہ کرام استعمال نہیں فرمایا کرتے۔ تو حرام تو دور کی بات ہے، جو مال مشکوک ہوتا ہے جس کے متعلق آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کچھ چیز مل جائے تو جناب یہ اس کو استعمال کر لیں، پتہ نہیں کس کی ہے، تو یہ مال مشکوک جو ہے یہ بھی انسان کے عبادت کے ذوق کو ختم کر دیتا ہے۔ مومن کے عبادت کا جو ذوق ہے وہ مال مشکوک سے ختم ہو جاتا ہے، جس طرح کہ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا مدرسہ تھا اور اس میں کافی طلباء پڑھتے تھے، تو مدرسے میں اکثر بھوک رہتی تھی، یعنی اب تو حالات ہو رہے ہیں نا کہ طالب علموں کو جہاں اچھا کھانا میسر نہ ہو مدرسہ ہی بدل لیتے ہیں، تو اکثر بھوک رہتی تھی، طالب علم جو ہے وہ بھوک کا شکار رہتے تھے، تو جب کہیں کسی جگہ سے آٹا وغیرہ آ جاتا، روٹی آ جاتی، تو وہ ان کے لیے عید ہو جاتی طالب علموں کے لیے۔ امام احمد بن حنبل کسی کام سے باہر تشریف لے کے واپس جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ روٹیوں کا ایک بہت بڑا ٹوکرا جو ہے وہ تیار پڑا ہوا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنے باورچی کو، خادم کو بلا کے کہا کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور یہ ہمارے محلے سے ایک شخص نے یہ روٹیوں کا ٹوکرا جو ہے وہ یہ آٹا دیا ہے، میں نے اس کی روٹیاں بنا دی طالب علموں کے لیے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ بھوک و افلاس کے دن ہے، پہلے اس بندے کا پتہ کرو جس کے گھر سے یہ آٹا آیا ہے۔ خادم کیا، جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ آدمی سود خور ہے، سود کا کام کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ آٹا نہ خود کھاؤں گا نہ طالب علموں کو کھانے دوں گا۔ خادم کہتا ہے حضور آپ خود نہ تناول فرمائیں، لیکن بچوں کا قصور تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ مال مشکوک ہو سکتا ہے اس نے حلال سے دیا ہو،
لیکن چونکہ ہے سود خور تو اس میں اب شک پڑ گیا کہ اس کی آمیزش جو ہے وہ حرام کی اس میں کہیں ہو نہ. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ مال مشکوک، مال حرام نہیں، مال مشکوک جب طالب علم کھائیں گے دین کے تو ان کے دل اندھے ہو جائیں گے، ان میں غیرت ختم ہو جائے گی، اپنے مسلک کی غیرت ختم ہو جائے گی، اپنے عقائد و نظریات کی غیرت ختم ہو جائے گی، اور علم ان کے لیے نافع نہیں ہوگا، نفع نہیں دے گا انہیں. میں یہ روٹیاں ان کو نہیں کھانے دوں گا. اب خادم کہتے ہیں حضور پھر اس کا علاج کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس روٹیوں کو ٹوکرے کو سر پہ رکھو اور چپکے سے بازار میں جاؤ، وہاں آواز دینا، فقیروں غریبوں مسکینوں کو وہ روٹیاں دے. اب اس خادم نے روٹیوں کو ٹوکرا اپنے سر پہ سجایا اور بازار میں چلا گیا. شہر بغداد ہے. جا کے اس نے آواز لگائی، روٹیاں لے لو، روٹیاں لے لو، روٹیاں لے لو. اب غریب فقیر مسکین قطاروں میں آگے کھڑے ہو جاتے. ایک کمال تو اس بات کا ہے کہ فقیروں نے بھی آ کے پوچھ لیا. یہ فقیر بھی امام احمد بن حنبل کے زمانے کے تھے. آج تو فقیر پوچھنا دور کی بات ہے، ان کے بس چلے تو گاڑی کے شیشے توڑ ڈالے. یہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں فقیر مانگنے والے، جن کے باقاعدہ جو ہے وہ ٹھیکے پیچھے، عجیب سی یہ ان کی کہانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک دوست نے مجھے سنائی تو بڑی حیرانگی ہوئی اس بات کہ باقاعدہ ان کے پیچھے ٹھیکے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے تم نے لانے، اتنے پیسے تم نے لانے، اتنے پیسے تم نے لانے. تو فقیروں نے کہا کہ یہ روٹیاں تو بازار میں ملتی کوئی نہیں ہے، بڑی مشکل سے کھانا ملتا ہے، یہ اتنی زیادہ روٹیاں کہاں سے آ گئے؟ تو خادم نے کہا، جو امام احمد بن حنبل کا خادم تھا، کہ یہ روٹیاں جناب والا حضرت امام احمد بن حنبل کے مدرسے سے آئی ہیں. فقیروں نے کہا انہوں نے کیوں نہیں کھائیں؟ اب فقیروں کا تو حق ہی نہیں بنتا یہ سوال کرے، انہوں نے کیوں نہیں کھائیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا خادم کہتا ہے کہ یار مسئلہ تم نے لینی ہے تو لے لو، تو مجھے جانے دو. انہوں نے کہا پہلے اس کی وجہ بتاؤ کہ روٹیاں جو تم لے کے آئے ہو آخر وہاں طالب علم ہیں، ان کے ادارے میں انہوں نے کھائی کیوں نہیں؟ اب فقیروں کو بھی حلال کھانے کا شوق تھا. جس معاشرے میں فقیروں کو حلال کھانے کا شوق ہو، امیر کس طرح آرام کھا سکتے ہیں؟ تو کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ یہ آٹا جس کی یہ روٹیاں بنی ہیں، یہ جس گھر سے آیا تھا اس بندے کا کام جو ہے وہ سود کا ہے. تو سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، فقیروں سے تکرار، اور وہ بھی ظاہر جاننے والے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کھانا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر کیا ہوا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اب لوگ نا ادھر سے سن کے ادھر نکال دیتے ہیں. ہوش کے ناخن لیں، رزق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت کو چیلنج نہ کریں. سود خور اللہ رب العزت کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو فقیروں نے کہا کہ پھر امام صاحب نے روٹیاں طالب علموں کو نہیں کھانے دی. اس نے کہا جی نہیں کھانے دی. فرمایا جس آٹے کی بنی ہوئی روٹیوں کو ہمارے امام نے نہیں کھایا، ہم بھی نہیں کھائیں گے. اب وہ خادم بڑا حیران ہے، کہتا ہے یار یہ بڑے جدید ترین قسم کے تم فقیر ہو مسکین ہو، تم کیوں نہیں لیتے روٹی؟ کہا نہیں ہم نہیں کھائیں گے. اگر ہمارے امام نے ان روٹیوں کو چھوڑا ہے تو اس کی وجہ ایک ہوگی. ہم نہیں کھائیں گے، لے جاؤ تم جہاں. پورے چوک میں اس خادم کی روٹیاں کسی نے نہ لیں، اور وہ خادم روٹیوں کو ٹوکرا غصے سے سر پہ اٹھا کے دریائے دجلہ میں ڈال کے آ گیا. اب حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بات سنو. جی حضور. فرمایا کیا بنا روٹیوں کا؟ چپ. آپ نے فرمایا کو بولو تو صحیح، بول کیوں نہ رہے؟ وہ چپ آگے سے. فرمایا میں تم سے پوچھ رہا ہوں کوئی بات تو کرو. کہتا ہے حضور میں تو آج مصیبت میں پڑ گیا کہ میں یہ روٹیوں کو ٹوکرا غریبوں فقیروں مسکینوں میں تقسیم کرنے لگا. وہ کہتے ہیں ہم نے کھانی نہیں کہ ہمارے امام نے نہیں کھائی. مزہ تو ہے نا بات کا. ہمارے امام نے نہیں کھایا، ہم بھوکا رہنا برداشت کر لیں گے، فاقہ کر لیں گے، لیکن وہ روٹیاں نہیں کھائیں گے کیونکہ ہمارے امام نے نہیں کھائی. یا اس طرح کرو پہلے کہ جاؤ ہمارے امام سے کہو کہ وہ کھائیں تو ہم بھی کھا لیں گے. تو اس طرح انہوں نے مجھے کہا حضور. تو آپ نے فرمایا پھر کیا کیا روٹیوں کا؟ ٹوکرا تو خالی لے کے آئے ہو. کہتا حضور میں کیا کرتا، تنگ ہو کے دریا دجلہ میں ڈال کے آ گیا. آپ نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، بہت برا کیا.
اس نے کہا حضور اب آپ ہی یہ بتائیے کہ میں وہ روٹیاں کہاں ڈال کے آتا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دریائے دجلہ میں مچھلیاں ہیں اور شہر میں کوئی میری دعوت پکاتا ہے تو مچھلی شوق سے سارے پکاتے ہیں. اکثر لوگ میری دعوت پکاتے ہیں، وہ مال مشکوک وہ روٹیاں مچھلیاں کھائیں گی، مچھلیاں پک کے اگر میرے سامنے وہ مچھلی آ گئی تو میں نے اگر اس کا گوشت کھا لیا تو اللہ میرے دل کے نور کو ختم کر دے گا، میرے دل کے نور کو ختم کر دے گا، میرے اندر وہ تمیز ختم ہو جائے گی جو حق و باطل کے درمیان ہوتی ہے، جو سچ اور جھوٹ کے درمیان ہوتی ہے. یعنی ہوتا یہ ہے مال حرام سے کہ بندے کے نہ ہی سینگ نکلتے ہیں، نہ ہی اس کو کوئی ہنسیاں پھوڑے نکلتے ہیں، نہ اس کا چہرہ تبدیل ہوتا ہے، بس اس کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے. وہ جہاں وہ چورس اینٹ کی طرح ہو جاتا ہے، جہاں اس کو لگائیں وہ فٹ ہو جاتا ہے. اس کے اندر اپنی مذہبی مسل کی غیرت و حمیت ختم ہو جاتی ہے جب مال مشکوک اور مال حرام بندے کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے. تو حضرت امام بن حنبل آپ رونے لگ گئے. اس فقیر نے، اس نے خادم نے کہا حضور اس کا اب حل کیا کریں؟ فرمایا اب اس کا حل یہ ہے کہ تم جاؤ پورے شہر میں یہ منادی کرا دو کہ کوئی بھی شخص میری دعوت پکائے تو اس میں دریائے دجلہ کی مچھلی نہ پکائے. سمجھ گئے؟ دریائے دجلہ کی مچھلی نہ پکائے. جہاں ائمہ کرام کا، علماء کا یہ مقام ہو تو زیادہ گرامی وہاں معاشرے کی ادنا سے ادنا فرد جو ہے اس کی حلال اور حرام کے درمیان تمیز کا عالم بھی یہی ہوتا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ رزق کے حوالے سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہ توڑیں. یہ اس مالک کے اختیار میں ہے، چاہے جتنا دے اس پہ صبر کریں، اس پہ قناعت کریں. مانگنا ہے تو دنیا والوں سے نہ مانگیں، مانگنا ہے تو دنیا والوں سے نہ مانگیں، اس ذات سے مانگیں جو جس سے سوال کیا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتی. دنیا والوں سے سوال کیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، مانگنے کے لیے آ گیا یہ. لیکن میرے رب کی ذات وہ ہے جس سے جتنا زیادہ مانگو وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. تو آج کی اس عظیم رات میں رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی رزق کے معاملے میں اگر پریشان ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ میری بارگاہ میں رابطہ کرے، میں اس کے لیے رزق کے دروازے جو ہے وہ کھول دوں گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اعلانات ساری رات یعنی طلوع فجر تک ہوتے رہتے ہیں. اللہ قضا و اللہ قضا و اللہ قضا. اللہ فرماتا رہتا ہے کوئی علم لینے والا آئے میں اسے علم کی خیرات دوں، ہے کوئی اولاد لینے والا وہ آئے میں اسے اولاد عطا فرما. اس لیے جو بھی مانگنا ہے اس رات میں رب ذوالجلال سے مانگنا چاہیے. اور اس رات میں اللہ رب العزت کی عطا جو ہے اس کا عالم کچھ اور ہے. رب کائنات کی انوار و تجلیات جو ہے وہ آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہے. اللہ کے فرشتے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دروازے کھلے ہیں آ جاؤ، دروازے کھلے ہیں آ جاؤ، رزق لینا ہے رزق لے لو، بخشش طلب کرنی ہے تو بخشش مانگو، میں تمہیں تمہاری بخشش فرما دوں گا. تو حضرات گرامی بڑی اچھی بات ہے کہ اس رات میں ہمارا ذوق ہوتا ہے نوافل پڑھنے کا، لیکن یہ ہر سال یہ مسئلہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ذمے قضا نمازیں ہوں اس کے نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. مثلاً آپ جب سے بالغ ہوئے ہیں تو آپ ایک محتاط سے اندازہ لگائیں کہ اتنے سال میں نماز نہیں پڑھ سکا، تو جتنے سال آپ نماز نہیں پڑھ سکے اس کا ایک حساب لگا لیں. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں، اور کم از کم مہینے میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ فرض نمازیں مہینے میں کتنی ہیں؟ کیوں جی 5 کو 3 سے ضرب دیں، 30 سے ضرب دیں کتنی آتی ہیں؟ 150 نماز جو ہے وہ ایک مہینے کی. تو اس رات میں کم از کم آپ 150 نماز ایک مہینے کی تو پڑھیں نا. نوافل 100 رکعت نیند لیتے ہیں لیکن جو آپ کے ذمے ہے اس کی طرف دھیان نہیں کرتے. جب آپ کے فرض ان کی قضا ہو جائے گی اس کے بعد نوافل پڑھیں. ان کی اس طرح علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کسی شخص نے کسی کا قرضہ دینا ہو تو قرضہ لینے والا اس کے پیچھے پیچھے ہو میرے پیسے نکال میرے پیسے نکال. اب یہ خیرات کرتا پھر رہا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا جا کے کہتا میں نے یہ نفلی صدقہ کرنا ہے، اس کو بھی دے دو اس کو بھی دے دو اس کو بھی دے دو. وہ قرض والا پیچھے ہے، یہ آگے یہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور میں سیدھا جنت میں، تیری بخشش یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ہاں تیری بخشش ہو جائے گی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا الدین، مگر قرضہ، نہیں سمجھے، مگر قرضہ، یعنی اگر کسی نے قرض دینا ہے تو وہ شہادت کی موت بھی اسے اللہ نصیب کر دے تو قرض اس کا معاف نہیں ہوگا، فرض معاف نہیں ہوں گے، وہ آپ کے ذمے ہیں۔ اس لیے آج کی اس عظیم رات میں کم از کم مہینے کے 2 مہینے کے جو ہے وہ 300 نوافل جہاں لوگ بڑے ذوق شوق سے پڑھتے ہیں وہاں اپنی نمازوں کا اندازہ لگائیں، اور ہر فرض نماز جو ہے اس میں فرض پڑھنے اور عشاء کی نماز کے وتر پڑھتے جانا، بات سمجھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اپنے بچوں کو یہ جو میں ابھی آ رہا تھا تو وہ پٹاخے جو ہے وہ پھینک رہے تھے، بچوں کو نہ دینا پیسے، کیوں دیتے ہیں؟ آپ لوگ دیتے ہیں تو وہ پٹاخے چلا رہے ہیں، تو مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فضول خرچی کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، حضور علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ یہ جو آگ ہوتی نا، آگ ناراض تو نہیں ہوتے آپ؟ آگ ہوتی نا، آگ کا کھیل اچھا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے اوپر آگ نہ جلاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میت کو اذیت ہوتی ہے، صاحب قبر کو اذیت ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی صورت ایسی جلا، فرمایا اگر قبر راستے میں ہو، قبر راستے میں لوگوں کو اس کے اوپر چڑھ جانے کا اندیشہ ہو، پھر دور قبر کی نشانی علامت کے لیے جلا سکتے ہیں۔ یہ حضور نے اس حد تک منع کیا، تو آپ کیسے مسلمان ہیں کہ وہ پیسے جلا رہے ہیں، ان کو لگا کے جناب تیلی لگا کے، وہ ایک شرلی جو ہے وہ پتہ نہیں 1000 روپے کی ہوتی، 1500 روپے کی ہوتی، کیا فائدہ اس کا؟ حضور اس طرح راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، حضور کی رضا ان کے حکم پر عمل کرنے میں ہے، اور جو اللہ رب العزت کے نبی پسند فرماتے ہیں رب کائنات بھی وہی پسند فرماتا ہے، جو رب کائنات پسند فرماتا ہے اللہ رب العزت کے نبی بھی وہی پسند فرماتے ہیں، اور ہماری پسند بھی اللہ اور اس کے رسول والی پسند ہونی چاہیے۔ اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو اس رات میں بالکل پیسے نہ دیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ آگ جلانا اور اس طرح کی خوشی جو منانا۔ اور پھر آخر میں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی اس رات نہیں آتا تو آپ اس سے الجھے نہیں، بس یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس کو بلایا ہی نہیں ہے، پیغام دے دیں محبت سے، الجھے نہیں۔ آج کل یہ ہے نا کہ جو شب برات کو اور دیگر مطلب اس طرح کے جو تہوار ہوتے ہیں اسلامی مذہبی، ان میں نہیں آتا تو پھر وہ لوگ، میرے دوست بتا رہے تھے کہ بڑی باتیں کرتے ہیں، تو سال بعد بھی نہیں جاتا، ایسا مت کہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے پسند نہیں کیا کہ یہ میرے گھر پہ آ کے معافی مانگ لے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ آج رب کائنات کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جن کو اللہ نے چنا ہے وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔